شب برات کا بھی میں بتا چکا ہوں. شب برات جو ہے نا, دیکھو شب برات میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. بس یہ آخری یہ کافی ہے میرا خیال ہے, یہ شب برات کا ٹاپک کر کے بس بہت ٹائم ہو گیا. شب برات کے بارے میں خوب سمجھ لیں, بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے, ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے. تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہے. پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں پٹاخے یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے. ساتویں یہ کہ کوئی میٹھا کھانا چاہیے, کھلانا چاہیے, برکت ہوتی ہے جس میں. جی پتوں کا, بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ. بیری کے پتوں سے, بیری کے سارے, میں تو بکریاں چرانے جاتا تھا نا, تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شارٹ ہو جاتے تھے. ہم پہلے سے بکریوں کو چرا کے لے آتے تھے, شب برات میں پتے غائب ہو جائیں گے. تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے. جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے, اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سرے سے. دونوں کے دلائل ہیں. میں نے اس بارے میں آڈیو بیان ایک ریکارڈ کروایا ہے, آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. شب برات مفتی طارق مسعود, شب برات کے دلائل, آڈیو بیان ہے. اس میں شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں, ایک ایک حدیث کی سند پڑھ کے سنائی ہے ہم نے, ایک ایک حدیث کی سند. تو اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں, تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے, دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے. تو کرنے کا کام صرف اور صرف عبادت ہے بس. قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے. اگر فرض کر لو ہے صحیح, تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو. پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں, آپ جتھے بنا کے جاتے ہو, اور اندھیرے نہیں, وہاں لائٹنگ ہوتی ہے. تو یہ سنت تھوڑی ہے, تو خلاف سنت ہو گیا نا. پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں, ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں. تو یہ کیسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا. نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں, رمضان کی آخری عشرے میں. فیہا یفرق کل امر حکیم, سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں. تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں, تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں. سمجھتے ہو؟ اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ بعض رافضیوں نے, بعض لوگوں نے لیلۃ القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے, اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے, تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے. تو اس کے مقابلے میں اس رات کو لا کے کھڑا کر دیا. جو سارے فضائل لیلۃ القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیے؟ 15 شعبان. قرآن کہہ رہا ہے واضح طور پہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا. شب برات والے کیا کہتے ہیں؟ 15 شعبان کو نازل کیا. وہ کہتے ہیں اس میں بھی کیا, اس میں بھی کیا, پھر تعویلات کی جاتی ہیں. لیکن ایک بات قرآن اتنے واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں, تو جو فضیلت جس رات کو حاصل ہے وہ اسی رات کو